شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کائنات میں سب سے پہلے زنا کس نے کیا؟ اس فعل بد کو جاری کرنے والا بدبخت کون تھا؟ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بدبخت کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس گناہ کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ناظرین گرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو اس روئے زمین پر انسان کی زندگی کا آغاز ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم اور بی بی حوا کے یہاں 20 حمل ٹھہرے، جن سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ ناظرین، ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی آپس میں بھائی بہن قرار دیے جاتے تھے۔ پیارے دوستو، اسی اثنا میں بی بی حوا کے بطن سے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام غزہ تھا، مگر وہ شکل و صورت کے حساب سے اتنی خوبصورت نہ تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو شکل و صورت میں انتہائی خوبصورت تھی۔ چنانچہ جب یہ لوگ جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی شادی غزہ کے ساتھ کرنی چاہی، جس پر وہ راضی نہ ہوا اور کہنے لگا یہ بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ ناظرین، اس زمانے میں لوگ اپنی اپنی قربانی کھلے میدان میں رکھ دیا کرتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو کھا جاتی، یہی قربانی کے قبول ہونے کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا اور حضرت حابیل علیہ السلام مویشی پالا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت اور تندرست مینڈھا قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل نے ایک گٹھا جو کہ فصل کی باقیات میں سے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور دونوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ چنانچہ آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو نگل لیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ قابیل کے دل میں حضرت حابیل علیہ السلام کے لیے غصہ اور حسد پیدا ہو گئی۔ قابیل نے حابیل علیہ السلام سے کہا، ضرور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے تمہارے لیے دعا کی ہوگی، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور مار ڈالوں گا۔ حابیل علیہ السلام نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھ پر قتل کی نیت سے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، جب قابیل کو یقین ہو گیا کہ اس کا نکاح اس کی بہن اکلیمہ سے ممکن نہیں ہے تو وہ حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگا، لیکن اسے کوئی طریقہ سجھائی نہیں دیا، کیونکہ اس وقت تک کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ ایک دن جب حابیل علیہ السلام سو رہے تھے تو قابیل ان کے پاس آیا اور ان کو قتل کرنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ اتنے میں شیطان لعین انسانی روپ میں ایک جانور کے ساتھ آیا اور اس کا سر ایک پتھر پہ رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ طریقہ دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ بھی یہی کیا، اور ایک پتھر اٹھا کر حابیل علیہ السلام کے سر پر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ قابیل اس قتل کے بعد بے حد پریشان ہوا کہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ یہ اس روئے زمین پر کسی انسان کی پہلی وفات تھی۔ تو قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کا کیا کرے، اور وہ اپنے بھائی کی لاش پیٹھ پر اٹھائے کئی دنوں تک پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور انہوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا
اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ دفنا سکا۔ چنانچہ قابیل نے بھی گڑھا کھود کر حابیل علیہ السلام کی لاش کو دفنا دیا۔ پیارے دوستو، قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر دور وادیوں میں آباد ہو گیا، کیونکہ شیطان اسے بار بار آ کر بہکاتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں بھی قتل کروا دے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوئے اور صدمے کی حالت میں انہوں نے کھانا پینا سب ترک کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، قابیل جو کہ اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ دور وادیوں میں رہنے لگا، اسے شیطان نے یہ کہہ کر بہکایا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اور اس طرح قابیل وہ پہلا بدبخت تھا جس نے شرک یعنی آگ کی پوجا شروع کی، اور یہی وہ بدبخت ہے جس نے ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والی اپنی بہن اقلیمہ سے شادی کر کے زنا کی ابتدا کی۔ پیارے دوستوں، قابیل کی اولادیں ہوئیں اور وہ بھی آگ کی پرستش اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئیں۔ شیطان انہیں نت نئے بے حیائی اور عریانی کے کام سکھاتا، گانے بجانے اور فسق و فجور کی محفلیں سجانے کی دعوت دیتا۔ قابیل کی قوم فسق و فجور میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک دن عید کا مقرر کر لیا، جس میں ان کی عورتیں برہنہ ہو کر نیم عریاں لباس پہن کر آتی اور مردوں کے ساتھ اختلاط کرتی، گانے باجے اور شراب نوشی کی محفل سجائی جاتی۔ پیارے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو مومنین کا رہنما مقرر کیا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنی قوم کو قابیل کی قوم سے دور رہنے کا کہا کرتے، مگر ایک دن جبکہ قابیل کی قوم کا عید کا دن تھا، ایک مومن چوری چھپ کے وہاں چلا گیا اور برہنہ عورتوں کو دیکھ کر ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر واپس لوٹا۔ پھر مومنین کو ان کا حال بتانے لگا اور کچھ کچے ایمان کے لوگ اس کے ساتھ قابیل کی قوم کے پاس چلے گئے اور فسق و فجور اور زنا میں مبتلا ہو گئے۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ بہت کم مومنین رہ گئے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ تمام روایتیں بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں کوئی تصدیق یا تکذیب ممکن نہیں۔ پیارے دوستوں، قابیل ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور قتل ناحق کیا۔ یہی وہ پہلا مجرم ہے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قابیل ہی وہ شخص ہے جس نے اپنی بہن اقلیمہ سے ناجائز شادی کر کے زنا کی ابتدا کی، اور قیامت قائم ہونے تک جو کوئی بھی قتل ناحق اور زنا جیسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور تمام مومنین کو زنا جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔